السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة۔ بھائیو، آج کے درس میں آپ سے انشاءاللہ چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں تفسیر کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم قتال کرو، جنگ کرو، معرکہ لڑو۔ یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی کہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ وہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جو کافروں سے لڑی جائے۔ مسلمانوں کی اگر کوئی آپس میں جنگ چھڑ جائے تو اس جنگ کو قتال فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے گا، اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے گا۔ وہ فساد فی الارض تو ہو سکتی ہے، فتنہ تو ہو سکتی ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ بھائیو، تو یہ اللہ تعالی نے حکم دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالی نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں کو تم ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ، ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ مفسرین نے اور محدثین نے، خاص طور پر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک حدیث اپنی کتاب میں درج فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی دور ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے جب آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اب ان کی عمر مبارک 80 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ اعلان ہوا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہے اور ان کے ساتھ معرکہ ہونا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے۔
تو جب یہ بات سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ اپنے بچوں سے بیٹوں سے کہنے لگے میرے بیٹو میرا بھی جو سامان ہے نا وہ سفر کا جنگ کا وہ تیار کرو، میری تلوار نکالو، میرا تیر کمان نکالو، نشتر نکالو اور ذرا اس کو نا درست کرو، میں ابو ایوب میں اللہ کے رسول کا صحابی میں بھی جنگ پہ جاؤں گا اور میں مار کا لڑوں گا۔ عمر کتنی ہے؟ 80 سال۔ تو بچوں نے یہ کہا کہ ابا جان آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے بڑے مار کے لڑے، بڑے جہاد کیے، بڑی جنگوں میں حصہ لیا، تو اب آپ کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے، تو آپ اب نہ جائیں جہاد پر، اب ہم آپ کے بیٹے جو ہیں ہم جائیں گے، تو آپ گھر میں آرام کریں۔ لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے نہیں بیٹو میں نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی اس غزوہ میں حصہ لینا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری چلے گئے تو جس وقت معرکہ شروع ہوا رومیوں کے ساتھ تو اس وقت یعنی اچانک ایک نوجوان لڑکا مسلمانوں کے لشکر میں سے اور صفوں میں سے نکلا اور وہ بڑی ہی بہادری اور بڑی دلیری اور بڑی شجاعت کے ساتھ وہ اپنی تلوار چلاتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا اور دشمنوں کی صف میں جا گھسا۔ تلوار چلاتا چلاتا وہ دشمنوں کی صفوں میں چلا گیا۔ اب جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان دیکھو اپنی صفوں سے نکل کر دشمنوں کی صفوں میں چلا گیا ہے، 1% بھی اب اس کے واپس پلٹ کر زندہ آنے کا امکان نہیں ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ تو اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جانا ہے۔ کیا ضرورت تھی اس طرح اپنی صف کو چھوڑنے کی اور دشمن کی صف میں جانے کی؟ تو اس وقت نہ کسی نے یہ آیت پڑھ دی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور یہ نوجوان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یہ جو فدائی کارروائی کر رہا ہے اور فدائی کارروائی کے طور پر دشمن کی صف میں گھس رہا ہے تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ جب انہوں نے یہ آیت کی تفسیر سنی نا کسی کی زبان سے تو نہ رہا گیا، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، قرآن کی تفسیر غلط بیان کر رہے ہو، قرآن کی اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنی صفوں میں سے نکل کر کافروں کی صف میں وہ فدائی کارروائی کرتے ہوئے نہ گھسو، یہ معنی نہیں ہے اس آیت کا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کا صحابی اور قرآن کا گواہ، میں تمہیں اس کی صحیح تفسیر بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب ہم نے جنگیں لڑی، مار کے لڑے اور بہت سارے علاقے فتح کیے، اسلام کو غالب کر دیا، اور اس وقت ہمارے دلوں میں خیال آیا کہ اب اسلام ماشاءاللہ غالب آ چکا ہے پورے جزیرۃ العرب پر، تو اب ہم ذرا اپنی کھیتی باڑی کو درست کر لیں، اب ذرا اپنے باغوں کی خبر لیں اور اپنے کاروبار کو مینٹین کریں، اب ذرا ہم نہ اپنی معیشت کی طرف بھی دھیان دیں۔ تو اس وقت پھر اللہ نے یہ آیت اتاری تھی کہ اے مومنو مسلمانوں، جب تم یعنی جہاد کر رہے تھے، مار کے لڑ رہے تھے، کافروں کے اوپر جپٹ رہے تھے، تو اس وقت تم آبادی والا کام کر رہے تھے، اور اب جب جہاد چھوڑ کر اپنے کاروبار سیٹ کرو گے، جہاد چھوڑ کر اپنی کھیتی باڑی کو سیٹ کرو گے، جہاد چھوڑ کر اپنی دکانداری کو سیدھا کرو گے، تو یہ تم تباہی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاؤ گے۔
بات سمجھے نا بھئی؟ ایک ہے کہ آدمی توجہ دے اپنی دکان کی طرف بھی، اپنے کاروبار کی، کھیتی کی طرف توجہ ہے، اور ساتھ ساتھ جہاد کی طرف بھی توجہ ہے، مجاہدین کا ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق ہے، پھر تو الحمدللہ وہ دکانداری، وہ کھیتی باڑی، وہ کوئی گناہ نہیں، وہ کوئی ہلاکت نہیں۔ لیکن جب کوئی آدمی جہاد چھوڑ دے اور ان چیزوں میں ملوث ہو جائے تو یہ تباہی کی طرف جانا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس وقت جنگ کے اندر لوگوں کو یہ قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھائی کہ تم یہ تفسیر غلط کر رہے ہو۔ اس کے بعد آگے دوسری بات جو ہے نا اس کے اندر بیان کرنے والی وہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں اور ان کا اسم گرامی ہے سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا سلمان کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے، فارس سے۔ سیدنا بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ کی سرزمین سے۔ اور سیدنا صہیب کہاں سے آئے؟ روم کی سرزمین سے، یہ رومی تھے۔ تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ جب یہ مکہ میں آئے تو اس وقت یہ کنگال تھے، آ کر انہوں نے کاروبار کیا، اللہ نے برکت ڈالی۔ تو جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے جب یہ آنے لگے نا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو بڑے بڑے کافروں کے سردار آگے آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے صہیب ہماری بات کان کھول کر سن۔ جی کیا بات ہے؟ جب تو مکہ میں آیا تھا تو اس وقت کنگال تھا، کلاش تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ تو نے جتنا پیسہ کمایا، دولت کمائی، اور آج یہ جتنا بھی تیرے پاس کاروبار ہے، جتنی بھی دولت ہے، یہ ساری تیری دولت یہ مکہ کا زر مبادلہ ہے، یہ مکہ کے اندر رہ کر کمائی ہوئی دولت۔ لہذا اگر تو نے مکہ چھوڑ کے جانا ہے تو جا، لیکن ساری اپنی دولت، سارا اپنا یعنی مال متاع، یہ تمہیں سارا یہاں مکہ میں چھوڑ کر جانا پڑے گا، اپنے ساتھ تو ایک پائی بھی نہیں لے جا سکتا۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ، دیکھو میرے بھائیو کتنا ظلم ہے، محنت مشقت خون پسینے کی کمائی، لیکن یہ ہے کہ جبر ہے کہ نہیں جی نہیں، سارا کچھ یہاں چھوڑ کے جا۔ جناب سیدنا صہیب فرمانے لگے کہ دیکھو میری بات سنو، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں ایک اچھا اور ماہر تیر انداز ہوں، اور اس وقت میرے پاس نا میرے ترکش کے اندر 30 سے لے کر 40 تک اس وقت میرے پاس تیر ہیں، اور میرے پاس کمان بھی ہے، اور میرے پاس اس وقت تلوار بھی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کتنا ماہر میں یعنی نشانہ باز ہوں، میں بہترین اپنے ہدف کا نشانہ لیتا ہوں، اور اپنے ٹارگٹ پہ میرا جا کر نشانہ لگتا ہے۔ تو یاد رکھو جب تک تو میرے پاس یہ 40 تیر موجود ہیں، تم میں سے کوئی شخص بھی آ کر مجھے گرفتار نہیں کر سکتا، مجھے پکڑ نہیں سکتا، میں ایسے تیر پھینکوں گا کہ تم میں سے کوئی میرے قریب آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ باقی رہ گئی دوسری بات، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے تیر ختم ہو گئے تو پھر میں اپنی تلوار نکالوں گا، پھر میں تلوار کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں تلوار چلانے کے اندر اللہ نے مجھے کتنی مہارت دی ہوئی ہے کہ جب میں تلوار چلاؤں گا نا تو تم میں سے کوئی بھی میرے اس وقت پاس نہیں آ سکے گا، میں ایسی بہترین تلوار چلانے والا ہوں۔ لہذا جب میں تلوار چلاتا چلاتا میری تلوار ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد پھر تم میں سے کوئی آ کر مجھے گرفتار کر لے تو الگ بات ہے، ورنہ اس سے پہلے تم مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ باقی رہ گئی کہ تم مجھ سے مال لینا چاہتے ہو، دولت لینا چاہتے ہو، دنیا کے بھوکھو،
تو جاؤ میں نے فلاں جگہ پر میں نے اپنا پیسہ اپنی دولت میں نے وہاں پر دفن کی ہوئی ہے. اس وقت یہی بینکاری سسٹم تھا کہ اپنا پیسہ کسی چیز میں وہ ڈالتے اور اس کو نا پھر ایک زمین کا گڑھا کھود کر اس کے اندر رکھ دیتے, نشانی اپنے ذہن میں رکھ لیتے تھے کہ میں نے یہاں پر اپنا وہ پیسہ دبایا ہوا ہے اور میں نے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے. بس یہ ہی اس وقت یہ بینکاری سسٹم تھا. کہنے لگے فلاں جگہ پر, اور میں تو آتے ہوئے اپنے مکان اور اپنی حویلی کے دروازے بھی نہیں بند کر کے آیا, جو دروازے بھی کھلے ہیں جب جا کر میرا وہاں سے پیسہ نکال لو. البتہ یہ ہے کہ میں اس دنیا کی دولت کا بھوکا نہیں ہوں. جناب سیدنا صہیب وہاں سے چلے اور اس طرح انہوں نے آتے ہوئے ان سے سب کچھ چھین لیا. جب مدینہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں, تو آتے ہی جناب صہیب نے سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. آپ نے پوچھا صہیب آ گئے؟ جی اللہ کے رسول. اچھا کیا لے کے آئے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بچا کے لایا ہوں, باقی ہر چیز مکے والوں نے مجھ سے چھین لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربح البیع ابا یحییٰ, اے ابو یحییٰ, یہ ان کی کنیت تھی, اے ابو یحییٰ یہ جو تو نے سودا کیا ہے نا کہ ساری دنیا کی دولت, سارا مال و متاع اور سارا کچھ وہاں چھوڑا ہے, صرف عقیدہ, ایمان, اللہ رسول کی محبت, بس یہ بچا کے لایا ہے. یہ تیرا سودا, یہ تیرا نقصان والا سودا نہیں ہے, یہ تیرا فائدے والا سودا. جس وقت جناب صہیب مکہ سے مدینہ پہنچے تو اس وقت یہ آیت اتر چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ آیت سنائی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ لوگوں میں کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرنے والا ہے. تیسری بات جو میں نے آج کے درس میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو تم سارے کے سارے مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین, اس لیے کہ بے شک وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. اچھا اب دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہیں اسلام میں مکمل نہیں داخل ہونے دے گا. ہاں جزوی طور پر تم اسلام پر عمل کرو, اس بات پہ شیطان کوئی زیادہ روڑے نہیں اٹکائے گا, لیکن مکمل اسلام میں داخل یہ شیطان تمہیں نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے, تمہارے باپ کا دشمن ہے, وہ تمہارا ازلی دشمن چلا رہا ہے. اب دیکھیں کہ یہ شیطان اس انسان کے ساتھ دشمنی کس طرح نبھاتا ہے. میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے, اس میں لکھا کہ شیطان جو ہے نا یہ پینترے بدل بدل کر انسان پہ حملہ کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پینترے بدل بدل کر یہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تلبیس ابلیس, یعنی ابلیس کے گمراہ کرنے کے طریقے کس طرح. اب دیکھیں نا ایک آدمی ہے وہ تو کافر ہے, وہ یہودی ہے, عیسائی ہے, مشرک ہے,
اس کی تو بات چھوڑو، وہ تو کہتا ہے یہ میرے ہیں، مجھے تو ان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کو اصل فکر کن کی دامن، وہ جو مسلمان ہے کلمہ پڑھتے ہیں نا، اصل میں پیچھا ان کا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ وار کرتا ہے عقیدے پر، عقیدے پہ وار کرتا ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑا وار ہی یہ ہے، جس کا عقیدہ تباہ ہو گیا بس سب کچھ تباہ ہو گیا۔ عقیدے پہ وار کرے گا سب سے پہلے، لیکن اگر کوئی اس کے وار سے بچ جائے اور عقیدہ اس کا ٹھیک رہے اور شیطان کا وار ناکام ہو جائے تو پھر یہ اس کے سنت پر عمل کرنے پہ وار کرے گا، تو پھر دوسرا وار اس کا سنت پہ ہوگا، اور اگر کوئی اس سے بھی بچ جائے تو پھر تیسرا وار اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کی پابندی نہیں کرنے دیتا۔ کئی ایسے لوگ ان کا عقیدہ اچھا ہے، اپنے آپ کو بدعات سے بھی بچا کے رکھتے ہیں، لیکن نمازوں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوانے والے، لیکن نماز میں آ کر ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور بعض کو شیطان نے ایسا جناب ورغلایا ہوا ہے، اچھا کوئی بات نہیں، چل تو اگر نماز نہیں بھی پڑھتا لیکن عقیدہ تو تیرا ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیطان کا وار ہے، کسی کو عقیدے پہ لا کر گمراہ کرتا ہے، کسی کو سنت پہ لا کر گمراہ کرتا ہے، کسی سے نماز کی پابندی نہیں ہونے دیتا۔ اچھا اگر کوئی نماز کی طرف آ بھی جائے تو اس کا پھر اگلا وار یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ نماز سنت کے مطابق محمدی نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ نماز وہ پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے کہ اس پڑھنے والے کو بھی اللہ تسلی نہیں ہوتی میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہ نہ رکوع کے بعد کھڑے ہونا، نہ دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، بس دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ، بس وہ جناب نماز پڑھی جا رہی ہے جیسے کوئی یعنی مشین چل رہی ہے، نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھنے دے گا۔ اچھا اگر کوئی آدمی نماز سنت کے مطابق پڑھ بھی لے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہو، اور نماز بھی سنت کے مطابق محمدی نماز پڑھنے والا ہو، تو اس کا اگلا وار ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہونے دے گا۔ گھر کے اندر جناب فحاشی ہے، گھر کے اندر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، عریانی ہے، رسم و رواج کی پابندی ہو رہی ہے، اور وہاں پر یہ سلسلے جا رہے ہیں تو وہاں پر یعنی آ کر پھر پانچواں وار کس پہ ہوتا ہے؟ گھر کا ماحول۔ اگر کوئی آدمی گھر کا ماحول ٹھیک کر بھی لے تو پھر اس کی کمائی کے اوپر وار کرتا ہے، اس کی کمائی حرام کی اور حلال کی کمائی نہیں ہوتی، وہاں پر آ کر وار کرے گا۔ اگر کوئی کمائی حلال کی کر بھی لے تو پھر اس کے لباس اور اس کے حجامت پہ وار کرے گا۔ لباس ایسا جیسا انگریزوں کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے، اور کٹنگ اور حجامت ایسی جیسے انگریزوں کی ہے، پھر اس کی کٹنگ غلط ہوگی، اس کی حجامت غلط ہوگی، اس کا لباس غلط ہوگا۔ اور اگر کوئی لباس بھی ٹھیک کر لے تو پھر اس آدمی کو پھر وہ بڑے پرلے درجے کا بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو بڑا موحد بنا پھرتا ہے، سنت کی پابندی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہے، اور اس کی کٹنگ بھی ٹھیک ہے، لباس بھی ٹھیک ہے، باقی تو سارا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا اخلاق کتنا گندا ہے۔ مسجد میں آتا ہے، ہر ایک کو کاٹنے کو پڑتا ہے، ہر ایک کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی اس سے سکون میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس اسلام نے عقیدہ ٹھیک کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا، کمائی حلال کی کھانے کا حکم دیا، لباس حجامت کی درستگی کا حکم دیا، اس اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنا اخلاق بھی ٹھیک کرو، اخلاق بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے بھائیوں میں نے عرض کیا کہ شیطان جو ہے اس کا طریقہ واردات کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے طریقوں سے نا بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے اس کو وہاں سے ددکارا تھا، تو اللہ کے سامنے اس نے نعرہ لگایا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم،
کہنے لگا اے اللہ تو مجھے یہاں سے رسوا کر کے نکال تو رہا ہے، تو اب میری بھی بات سن لے، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی آگے سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، میں ہر ممکن طریقے سے تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اس نے اس وقت اللہ کے سامنے نعرہ لگایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایک اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ پینترے بدل بدل کر بندوں کے اوپر کیا کرتا ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ اور اللہ نے اس لیے فرمایا کہ تم نے پورا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، شیطان تمہیں کہیں نہ کہیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اس کے بعد آگے چوتھی بات اللہ نے یہ بیان فرمائی جو میں نے آج کے درس میں بیان کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا خباب بن ارت۔ خباب بن ارت یہ لوہار تھے اور یہ لوہاروں کا کام کیا کرتے تھے مکہ کے اندر۔ تو مکے والوں نے نا ان پر بڑے ظلم کیے، بڑا ہی ستم کیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایک دفعہ خباب بن ارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کافروں نے ان کو مارا، سختیاں کی، تشدد کیا، تو بڑے دل برداشتہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور چادر ایسے نا آگے جس طرح بندہ لپیٹ لیتا ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ خباب آ کر کہنے لگے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول دعا فرمائیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، مکے والے تو بڑا ظلم کر رہے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے راستے میں کھڑا کر لیتا ہے، وہ تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے، تھپڑ مارنے شروع کر دیتا ہے، بڑی بری حالت ہے۔ اللہ کے رسول دعا فرمائے اللہ اپنی مدد نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک اتار کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے خباب تم ابھی دل ہار بیٹھے، حوصلہ چھوڑ بیٹھے، ابھی تم پریشان ہو گئے۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم سے جو پہلی قومیں تھی نا، ان کے اوپر ایسے حالات آئے تھے کہ ایک شخص کو ایمان لانے کی وجہ سے اس کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے، ایسے کھڑا کیا جاتا تھا اور تلوار ایسے سر پہ کے درمیان ماری جاتی تھی، اور ایسے تلوار ماری جاتی تھی کہ بالکل جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے، ایک حصہ ادھر گر جاتا، ایک حصہ ادھر گر جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی کنگیاں تیار کی جاتی۔ اب لوہے کی کنگی کے کیا ہوتی ہے بھلا، کہ کسی لکڑ کے اوپر آپ کیل ٹھونکیں اور وہ جو ان کا سرا ہے وہ دوسری طرف نکلتا جائے، تو یہ کیلوں والی یہ لوہے کی کنگی، اور وہ کنگی جسم کے کپڑے اتار کر اوپر اس کو رکھا جاتا اور پورے زور سے اس کو کھینچا جاتا تھا، اور جسم کے اندر سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے اور جسم کی کھلڑی ادھر جاتی تھی، جسم چھلنی ہو جایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح خون نکلتا تھا، جسم چھلنی ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا عقیدہ، اپنا مشن، اپنی لائن نہیں چھوڑتے تھے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ تیل کا یعنی ایک کڑا گرم کیا جاتا، اور جب وہ پھول پورا گرم ہو جاتا تو ایک آدمی کو پہلے پاس کھڑا کیا جاتا، یہ دیکھ یہ تیل گرم ہو رہا ہے، اور اس کو پتا ہوتا کہ بھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے انہوں نے اس کڑا کے اندر ڈال دینا ہے، پھینک دینا ہے، اور پھینکتے ہی میرا جسم کوئلہ بن جانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خباب تم ابھی پریشان ہو گئے، تم سے پہلی مثالیں تو ایسی گزر چکی ہیں کہ جن کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور لوہے کی کنگیوں سے جسم چھلنی کر دیے گئے، اور ان کو یعنی تیل کے جلتے ہوئے کڑا میں پھینک دیا گیا اور کوئلہ بنا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول نے پھر یہ آیت پڑھی
جناب خباب کو، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک تمہارے پاس وہ مثالیں تو آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کی تھیں، ان کو بڑی بڑی تکلیفوں نے اور بڑی بڑی ان کو تنگ دستیوں نے چھوا، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے۔ رسول جو بڑے حوصلے والا ہوتا ہے، رسول بھی پکار اٹھا، اور ایمان والے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ ہم یہ آیتیں عام طور پر یہ جب انتخابات ہوتے ہیں نا تو اس وقت یہ آیت لکھتے ہیں، اٹھے جو مجاہد تو بولے نقیب، نصر من اللہ و فتح قریب، ہم یہ انتخابات پہ یہ آیتیں لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول پکار اٹھا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد جو ہے یہ کیا ہے؟ بڑی قریب ہے۔ لو میرے بھائیو، اب آخری بات سن لیں آج کے درس کی۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں یہ ایک مسئلہ بیان کیا ہے، فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم نے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، تم نے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ فرمایا ہاں اگر تمہیں مشرک عورت کی بجائے تمہیں کوئی لونڈی مل جائے اگرچہ وہ خوبصورت نہ بھی ہو تو فرمایا تم اس لونڈی سے نکاح کر لو، اس بد شکل لڑکی سے نکاح کر لو، لیکن اس کے مقابلے میں تمہیں کوئی حسینہ عالم مل رہی ہو لیکن ہو وہ کون، اس سے نکاح نہیں کر۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں پسند آ رہی ہے وہ مشرک عورت۔ ہاں میرے بھائی ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائی عورت سے یہودی عورت سے نکاح کی اجازت دی ہے اگرچہ وہ مشرک ہی ہو، کیونکہ عیسائی اور یہودی ہیں تو مشرک نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرک تو ہیں، لیکن صرف ان دو مذہب، لیکن ساتھ اللہ نے وہاں پر بھی پابندی لگائی ہے کہ جب تم کسی عیسائی عورت یا یہودی عورت سے نکاح کرنے لگو تو اس وقت اس بات کا خیال رکھو کہ وہ لڑکی، وہ عورت، وہ بدکار نہیں ہونی چاہیے، وہ پاک دامن۔ بھئی سمجھ آئی نا؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہودی عورت سے نکاح کی اجازت ہے، عیسائی سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن ہو وہ بدکار، گندے کریکٹر والی، لوز کریکٹر، تو اس کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ عیسائی عورت ہو، یہودی عورت ہو، لیکن ہو پاک دامن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں اجازت ہے، تم ان سے نکاح کر لو۔ لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی مشرکہ عورت ہے، یعنی کوئی ہندو عورت ہے، کوئی سکھ عورت ہے یا کسی اور مذہب کی عورت ہے جو عیسائی اور یہودی نہیں، تو ان مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا آگے پھر اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس عورتوں کے رشتے آتے ہیں تو ان میں سے کئی رشتے ہوتے ہیں جی یہ لڑکی بڑی مالدار ہے، جی بڑا مال ہے اس کے پاس، یہاں نکاح کریں گے تو یہاں سے جناب ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین کو گاڑی بھی دے دیں اور بہت بڑا ٹرک جو ہے نا وہ جہیز کا بھی دیں اور بڑی دولت بھی ملے گی، ہو سکتا ہے کوئی زمین بھی مل جائے۔ ایک تو یہ ہے یعنی مال کی وجہ سے، دوسرا آپ نے فرمایا نکاح کیا جاتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے کہ یہ عورت بڑی حسین ہے، تیسرا آپ نے فرمایا نکاح کیا جاتا ہے حسب اور نسب کی وجہ سے کہ یہ فیملی بڑی بلند ہے، یہ بڑی اونچی برادری ہے، بڑی اونچی فیملی ہے، چلو اس فیملی میں نکاح کریں گے تو ہمارا نام بڑا ہوگا، ہمارا دنیا میں سٹیٹس بڑا ہوگا۔ یہ تین وجوہات، نمبر ایک مال کی وجہ سے، نمبر دو حسن و جمال کی وجہ سے، اور نمبر تین حسب اور نسب کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا ایک چوتھی وجہ بھی ہے نکاح کی، وہ کیا؟ فرمایا وہ ہے دینداری کی وجہ سے نکاح،
کہ یہ لڑکی یہ لڑکا ماشاءاللہ نمازی ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ فرمایا دین کی بنیاد پہ اگر تمہیں کوئی رشتہ مل رہا ہے، اگرچہ اسٹیٹس میں وہ تم سے کم ہے، مال میں کم ہے، اور بھی ان کے اندر کئی کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ وہاں دین وہاں موجود ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے ارشاد فرمایا کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ جب تم نے رشتہ کرنا ہے تو پہلے تم نے وہ پہلے تین وہ تم نے سٹیٹس نہیں دیکھنے، کس کو دیکھنا ہے؟ دین کو دیکھنا ہے۔ فاظفر بذات الدین، دین کو سامنے رکھنا۔ تو میرے بھائیوں ایک بات اس میں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، اور آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا اور تم نے مشرک مردوں کے نکاح میں دینا بھی نہیں، اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو جو تمہاری زیر ولایت ہے، تم نے اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا نکاح کسی مشرک مرد کے نکاح میں دینا بھی نہیں۔ اچھا یہاں کیوں نہیں اللہ نے فرمایا کہ تم نے مشرک مردوں سے نکاح بھی نہیں کرنا؟ اللہ نے ڈائریکٹ عورتوں کو کیوں نہیں کہا کہ تم نے نکاح نہیں کرنا کسی مشرک مرد سے؟ جیسے عورتوں کے بارے میں فرما دیا کہ اے ایمان والو تم نے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، تو ایسے اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اے عورتوں تم نے مشرک مردوں سے بھی نکاح نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح فرما سکتا نہیں۔ اللہ نے جب مشرک مردوں سے نکاح کی باری آئی تو اللہ نے انداز، الفاظ، اسلوب بدل لیا۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ تم نے مشرک مردوں کے نکاح میں تم نے نہیں دینا اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو جن کا تم نکاح کر رہے ہو۔ کیوں؟ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ عورت اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی، عورت کا نکاح اس کا ولی کرے گا، عورت کا نکاح بغیر ولی کے ہوتا ہی نہیں، عورت کا نکاح بغیر ولی کے ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی عورت بغیر ولی کے جا کر کچہری میں عدالت میں نکاح کر لیتی ہے تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں ساری زندگی وہ بدکاری کرے گی، وہ نکاح نہیں کرے گی، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔